قربانی اور اس کے مسائل۔ لفظ قربان عربی لغت کے اعتبار سے ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کسی کے قرب کا ذریعہ بنایا جائے، اور اصطلاح شرع میں اس ذبیحہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ زمانہ قدیم میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ سفید رنگ کی غیبی آگ آسمان سے آتی اور قربانی کی چیز کو جلا دیتی، اور اگر قربانی قبول نہ ہوتی تو اس پر نہ آگ آتی نہ اسے جلاتی، وہ چیز وہیں پڑی رہتی تھی۔ جیسا کہ قابیل اور حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کی قربانی کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، جبکہ دونوں قابیل اور حابیل نے قربانی دی، پس اس دونوں میں سے ایک سے قبول کی گئی، دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اسی طرح قربانیوں کے گوشت اور مال غنیمت بھی بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جگرے کی صورت میں اپنی حقانیت اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ جو سچا ہوتا ہے اس قربانی کو آگ جلا دیتی ہے، اور جھوٹے کی قربانی یوں ہی پڑی رہتی تھی۔ قربانیوں کی قبولیت کی بنیاد سچائی اور تقویٰ تھی، اور آج بھی ایسے ہی ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس نے حضرت حابیل رضی اللہ عنہ سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اس کے جواب میں حضرت حابیل رضی اللہ عنہ نے بولا کہ اللہ عز و جل کا دستور ہے کہ وہ قربانی کا عمل پرہیزگاروں کا ہی قبول فرماتا ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز ان قربانی کے جانوروں کی نہ تو گوشت پہنچے گا اور نہ ہی خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری باریاب ہوتی ہے۔ قربانی وہ عمل ہے جس میں عہد نبوت سے لے کر آج تک متواتر اتفاق چلا آ رہا ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے ہاں بہت پسندیدہ اور مقبول عمل ہے۔ اس میں صرف رضائے اللہ ہی کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہر قسم کی شہرت، ریاکاری، غرور و تکبر سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ قربانی کا مقصد نہ تو صرف گوشت کھانا ہے اور نہ ہی شہرت و فخر، بلکہ تقویٰ اور رضائے خداوندی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔